احسان عظیم ہے کہ مالک نے ہر گناہگار کو بر وقت اپنے در دولت پر بلایا ہے۔ یہ اس کی مرضی ہے، یہ اس کی قدرت کے فیصلے ہیں۔ جسے چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے، جہاں سے چاہے، جتنا چاہے وہ عطا کر سکتا ہے۔ کیوں وہ رحمان ہے، کیوں وہ رحیم ہے، کیوں وہ کریم ہے، کیوں وہ ستار ہے، کیوں وہ عالم الغیب ہے، کیوں وہ غفار ہے، کیوں وہ رزاق ہے، کیوں وہ جناب والا ستار ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، ہمارا پروردگار ہے، رب العالمین ہے۔ وہ ہماری ہر جناب والا عادت پر، ہمارے ہر اٹھے ہوئے قدم پر، ہماری ہر سوچی ہوئی جناب والا نظر پر، اٹھے ہوئے مقام پر وہ باخبر تھا، باخبر ہے، باخبر رہے گا۔ ہمارا عقیدہ ہے اللہ وحدہ لا شریک تھا، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ وحدہ لا شریک رہے گا۔ سجدہ صرف خدا کی ذات کو تھا، ہے اور رہے گا۔ نہ خدا کے بعد مصطفیٰ کو سجدہ ہے، نہ مصطفیٰ کی امت میں آل بیت اطہار کو سجدہ ہے، نہ صحابہ پیغمبر کو سجدہ ہے، نہ کسی دربار کو سجدہ ہے، نہ کسی مزار کو سجدہ ہے، نہ کسی پیر کو سجدہ ہے، نہ کسی جناب والا عالم دین کو سجدہ ہے۔ سجدہ ہے تو فقط پروردگار عالم کی ذات پاک کو ہے۔ اس لیے اسی کے کرم سے یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ وہی رب ہے جس نے دن کو دن بنایا، رات کو رات بنایا، اور دن کو پھر سورج جیسی روشنی عطا فرمائی، رات کو ستاروں اور چاند کی روشنی سے مالا مال کیا عالم مخلوقات کو۔ تو پھر وہی رب ہے جو جناب والا عالم نباتات کے ذریعے ہوائیں چلاتا ہے، پاکیزہ ہوائیں چلتی ہیں جن سے انسان کی زندگی کا یہ سلسلہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتا ہے۔ تو بہرحال جتنا شکر کیا جائے اپنے مالک کا اتنا ہی کم ہے۔ دو روزہ زندگی ہے، اپنے مالک کو راضی کر لو۔ یہی کام یہاں پہ بھی آئے گا، مرتے وقت بھی کام آئے گا، قبر کے جناب والا اس خوفناک منظر میں بھی کام آئے گا، اور حشر کے میدان میں بھی اللہ کی معرفت اور پہچان کام آئے گی۔ اس لیے گرامی القدر سامعین و حاضرین و ناظرین، دعا ہے میرا پاک پروردگار عالم جو کلام پاک میں سے آیہ مقدسہ کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، میرا پاک پروردگار مجھ گناہگار کی زبان پر کلمۃ الحق جاری و ساری فرمائے، اور سن سنا کر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق خاص عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق بیان کیے تھے، اور وعدہ کیا تھا کہ آئندہ آنے والے جمعۃ المبارک پر بھی میں اسی موضوع کو لے کے چلوں گا، لیکن وقت کی مناسبت سے، دن کی مناسبت سے میں اس موضوع کو بھی مختصر اٹیچ کروں گا وعدے کے مطابق۔ لیکن جو آج کے دن کی خصوصیت ہے وہ داماد پیمبر، اصحابی رسول، ناشر قرآن، جامع القرآن سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پاک اور آپ کے مشن کے حوالے سے میں گفتگو کروں گا۔ بہرحال گرامی القدر سامعین و حاضرین و ناظرین، اخلاق کے متعلق پہلی بات، اور پھر میں اپنے موضوع کی طرف رواں دواں ہونے لگا ہوں۔ پاک پیغمبر کا فرمان ہے اور ہمارے نبی کا فرمان ہمارے لیے پتھر پہ لکیر ہے۔ آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین ٹوٹے ٹوٹے ہو سکتی ہے، سورج زمین پر گر سکتا ہے، چاند دو ٹکڑے ہو سکتا ہے، سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کا فرمان کل بھی سچا تھا، آج بھی سچا ہے، اور صبح قیامت تک سچا رہے گا۔ اس لیے میرے آقا کا فرمان سماعت فرمائے، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، میرے غلاموں خیرکم اہلی خیرکم اہلی خیرکم اہلی۔ اصحاب پیغمبر نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر انسان کون ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا
خیرکم آلی خیرکم آلی خیرکم آلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو جناب والا اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اپنے گھر والوں کے لیے پیارا ہو۔ بعض حضرات گھر میں اچھی گفتگو نہیں کرتے، باہر اچھی گفتگو کرتے ہیں، لیکن سرکار نے فرمایا باہر بھی اچھی گفتگو کرو، گھر والوں کے ساتھ بھی اچھی اخلاق سے پیش آؤ، چاہے وہ تمہاری بیوی ہے، تمہاری بیٹی ہے، تمہاری والدہ ہے، تمہاری ہمشیرہ ہے، تمہاری زوجہ ہے، تمہاری جناب والا دختر ہے، کوئی بھی ہے، خاتون ہے یا مرد ہے یا عورت ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، خیرکم اہلی خیرکم آلی خیرکم آلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ اب متعدد سرکار کے فرمان ہیں۔ دوسرے مقام پر صحابہ نے سرکار سے پوچھا حضور بہتر کون ہے؟ تو عن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سرکار نے یہاں پر فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن کو پڑھاتا بھی ہے۔ مختلف حدیث پاک ہیں، سب پہ ہمارا یقین اور ایمان ہے، تو بہرحال مختصر سی زندگی میں اپنے اخلاق کو انسان کی اچھی کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو اخلاق کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں سے جو میں نے آیہ مقدسہ آپ اب آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ کریم نے جو بیان کیا وہ آپ سماعت فرمائیں۔ پاک پروردگار رب العالمین اپنے مقدس کتاب میں لا ریب بے عیب کتاب کے اندر ارشاد پاک فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ پاک پروردگار رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہو تم، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ، ان بندوں کے بارے میں جو قتل کیے جائیں فی سبیل اللہ، بیچ اللہ کی راہ میں، اموات، انہیں مردہ مت کہو، انہیں مردہ گمان مت کہو، ولیکن لا، بل احیاء ولیکن لا تشعرون۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ گمان نہ کہو، وہ زندہ ہیں، اللہ انہیں رزق بھی دیتا ہے، تم اس چیز کا شعور نہیں رکھتے۔ میرے پاک پیغمبر رب العالمین نے جناب والا پاک پیغمبر نے اپنے پاک پیغمبر کے حق میں اور امت کے حق میں اعلان فرما دیا جو بندہ شہادت کا رتبہ پاتا ہے، چاہے ادنا ہے یا اعلیٰ ہے، کسی قوم قبیلے یا خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے، اگر وہ شہادت کا رتبہ پا جاتا ہے تو رب العالمین فرماتا ہے اسے ادنا مت سمجھو، بڑا افضل والا ہو گیا ہے، اسے مردہ گمان تصور نہ کرو، اس لیے کہ تم شعور نہیں رکھتے، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے، اللہ اسے رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ شان شہید کی اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ آج جس شہید کا ذکر میں کرنے جا رہا ہوں، جن کی ساری زندگی قرآن پڑھتے ہوئے گزری، جن کی ساری زندگی مصطفیٰ کی فرما برداری میں گزری، جن کی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزری، اس شخصیت کا میں ذکر کرنے لگا ہوں جس کو زمانہ عثمان غنی کے نام سے جانتا ہے۔ آپ کا نام ہے عثمان، آپ کے والد کا نام ہے عفان، آپ کی کنیت ہے ابو عبداللہ، آپ کا ایک لقب ہے غنی، ایک لقب ہے ذوالنورین، اور آپ کا شمار حشرہ مبشرہ میں بھی ہوتا ہے، حق چار یار میں بھی ہوتا ہے، اور جس شخصیت نے متعدد مرتبہ کملی والی کی زبان پاک سے جنت متعدد مرتبہ خریدی، اس کا نام عثمان بن عفان ہے۔ اور آپ کو جو لقب ملے غنی اور ذوالنورین، غنی آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے، غنی کا مطلب ہے سخی انسان۔ رسول کریم علیہ السلام کے دور میں آپ کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد
جب کبھی بھی اسلام کے لیے کسی چیز کی ضرورت پڑی تو آپ نے اپنی جان بھی پیش کی اور اپنا مال بھی پیش کیا، اس لیے رسول کریم نے آپ کو غنی کا لقب عطا فرمایا۔ دوسرا آپ کا لقب ہے ذو النورین، مانا دو نوروں والا، یعنی اللہ نے اپنے محبوب کی دو بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم کو حضرت عثمان کے عقد میں دے کر یہ ثابت کر دیا کہ عثمان ابھی عثمان نہیں رہا بلکہ یہ ذو النورین ہو گیا، یعنی دو نوروں والا ہو گیا ہے، دو نوروں والا ہو گیا ہے۔ اور پھر علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کو ذو النورین کہنے کی ایک اور وجہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی جب جنت میں ایک محل سے دوسرے محل میں جاتے ہیں تو فرشتے ان پہ نور کی برسات کرتے ہیں، ان پہ نور کی برسات کرتے ہیں، اس وجہ سے بھی آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ اور پھر تاریخ گواہ ہے، کسی نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے کسی شخص کے نکاح میں نہیں آئیں، اگر آئی ہیں تو تاریخ گواہ ہے، زمانہ گواہ ہے، حضرت عثمان کے عقد میں رسول اللہ کی دو شہزادیاں بیکے بعد دیگرے نکاح میں آئی ہیں۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے، یہ آپ کا وقار ہے۔ حضرت عثمان غنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں 6 سال چھوٹے ہیں۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا 40 سال کی عمر میں، تو اس وقت حضرت عثمان غنی کی جو عمر تھی 34 سال تھی، 34 برس آپ کی عمر تھی۔ تو آپ نے جو کلمہ پڑھا کسی کو دیکھ کر نہیں پڑھا بلکہ خود تاجدار مدینہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ کے اندر حاضر ہو گئے۔ حضرت عثمان عرض کرنے لگے، سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر نے کلمہ پڑھ لیا، عمر نے کلمہ پڑھ لیا، لوگ جوک در جوک آ کے کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، میرے سونے محبوب، میرا دل کرتا ہے آپ اپنی زبان حق ترجمان سے اپنا کلمہ پڑھائی، اپنا کلمہ پڑھانا آپ کا کام ہے، کلمہ پڑھنا آپ کے غلام عثمان کا کام ہے۔ سرکار دو جہاں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کلمہ حضرت عثمان غنی کو پڑھایا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عثمان کو تیرے میرے پاک پیغمبر نے اپنی زبان حق ترجمان سے کلمہ پڑھایا، اپنا غلام بنایا۔ کیا مقدر ہے عثمان کا، کسی کو جناب والا کلمہ اس کے والد نے پڑھایا، کسی کو کلمہ اس کی والدہ نے پڑھایا، کسی کو کلمہ اس کے استاد نے پڑھایا، کسی کو کلمہ اس کے شیخ اور پیر نے پڑھایا، کسی کو کلمہ جناب والا محلے کے امام نے پڑھایا، کسی کو کلمہ اس کے ماموں نے پڑھایا، کسی کو کلمہ اس کے چچا نے پڑھایا، لیکن قربان عثمان تیری ذات پر تو نے کلمہ پڑھا تو خود رسول کریم کی زبان سے پڑھا ہے۔ میں نے کلمہ پڑھا لیکن کلمے والے کو نہیں دیکھا، آپ نے کلمہ پڑھا کلمے والے کو نہیں دیکھا، امام نے کلمہ پڑھا کلمے والے کو نہیں دیکھا، عوام نے کلمہ پڑھا کلمے والے کو نہیں دیکھا۔ عثمان تیرے مقدر پہ قربان، تو نے کلمہ پڑھا، رسول سے کلمہ پڑھا بھی ہے، کلمے والے کو دیکھا بھی ہے، کلمے والے کو دیکھا بھی آپ نے ہے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی زبان سے خود کلمہ سنا، حضور نے پڑھایا اور حضرت عثمان نے پڑھا۔ اچھا کلمہ کس کے کہنے پر پڑھا؟ تاجدار صداقت خلیفہ بلا فضل سیدنا ابو بکر صدیق کی محنت سے رنگ لائے عثمان غنی کا دل نرم ہوا، حضور کی بارگاہ میں گئے، حضرت ابو بکر صدیق نے محنت کی آپ پر، تو آپ کی جو تبلیغ تھی دین کی اس کا یہ اثر ہوا کہ عثمان حضور کے قدموں میں گرے، حضور مجھے کلمہ پڑھائی اور اپنا غلام بنائیے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جناب والا وہ عظیم ذات پاک ہیں۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شہزادی حضرت رقیہ عثمان غنی کی جیو پہلی بیوی آپ کا انتقال ہو گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان رہنے لگے. آپ رو رہے تھے تو مصطفیٰ کریم نے اپنے غلام کو دیکھا, تڑپ اٹھے, فرمایا میرے غلام میرے ہوتے ہوئے تجھے پریشانی کی ضرورت نہیں ہے, بتا تو پریشان کیوں ہے. عرض کرنے لگے سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہونے دی ایک ضرورت ایک وجہ ہے. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ہوں میرے عثمان بول پریشانی دی ضرورت کی ہے, پریشانی کیوں پیا کرنا ہے. عرض کی دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی جناب والا دمادی تو میں محروم ہو گیا وا, آپ دی بچی دنیا تو داغے مفارقت دے کے چلی گئی ہے, میں پریشان رہنے لگا وا. جناب والا آپ دی دمادی تجل لقب میں نو ملیا ہوا سی وہ میرے تو جدا ہو گیا. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا عثمان پریشان ہون دی ضرورت کوئی نہیں, ابھی ابھی جبریل آیا ہے, رب العالمین دا پیغام لے کے آیا ہے, آگے کہندا ہے یا رسول اللہ اپنے عثمان نو کہہ دیو جو تواڈی دوسری بیٹی ام کلثوم ہے رب پسند کردا ہے کہ او دا نکاح عثمان دے نال دوبارہ رقیہ تو بعد آپ نے او دا نکاح فرما دینا ہے, آپ اس دا نکاح فرما دیں. حضرت آقا علیہ السلام نے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ بات سنائی, عثمان غنی بول پڑے یا رسول اللہ اتنی بندہ نوازی اتنی کرم نوازی کیسے. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا عثمان اگر محمد کی 10 بیٹیاں ہوتی ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دیتا, اگر فوت ہو جاتی دوسری دے دیتا, دوسری فوت ہو جاتی تیسری دے دیتا, کرتے کرتے اگر میری 10 بیٹیاں ہوتی تو 10 کی 10 عثمان تیرے نکاح میں محمد دینے کے لیے تیار ہوتا. اونچی آنکھوں ذرا سبحان اللہ. فرمایا عثمان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو ان کا نکاح اللہ نے جبریل کو بھیجا, فرمایا میرے محبوب سے کہہ بشارت سنا دے. فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ام کلثوم کا بھی نکاح عثمان تجھ سے تیرا رسول فرمائے گا. کیا نصیب ہے جن کے رشتے بھی آسمانوں سے طے ہوتے ہیں اور کائنات بنانے والا رب خود مقرر فرماتا ہے. حضور نبی کریم تاجدار مدینہ رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابہ میں آپ کا ایک بڑا خصوصیت کا مقام ہے, ایک ناز ہے, ایک مقام ہے. میرے مصطفیٰ کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1500 صحابہ, دوسری روایت میں 1400 صحابہ کے ساتھ آپ نے ارادہ کیا کہ ہم عمرے پہ جا رہے ہیں, عمرہ کرنے کی نیت سے جا رہے ہیں. اصحاب پیغمبر کو رسول کریم علیہ السلام نے لیا, فرمایا چلو عمرے کے لیے چلتے ہیں ہم. وہ کیسا منظر ہوگا جب رسول کریم عمرے کے لیے جا رہے ہیں اور ساتھ آپ کے وفادار صحابہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. ایک عظیم اور اعلی شان منظر ہوگا دیکھنے والوں کے لیے اور سننے والوں کے لیے. جب مقام حدیبیہ پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ جا کر آرام کیا سرکار نے, تو قریش مکہ کو یہ خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قافلے کے ہمراہ آ رہے ہیں. وہ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ شاید ہم سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں, جہاد کا علم بلند کرنے کے لیے آ رہے ہیں. لیکن رسول کریم علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کی یہ نیت کیا تھی, ہم طواف کعبہ کریں گے, عمرہ ادا کریں گے اور پھر واپس آ جائیں گے. جب قریش کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنی سرگوشیاں شروع کر دیں, ہم ان کا رستہ روکیں گے, ان کے جناب والا تکلیفیں ہو جائیں گے. رسول کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان کا انتخاب کیا. فرمایا عثمان جی آقا, فرمایا میں تمہیں اپنا سفیر بنا کر بھیجتا ہوں, سفیر بمانا قاصد پیغام دے کر بھیجتا ہوں. تم جاؤ قریش مکہ سے جا کر کہو کہ ہمارا کملی والا آقا لڑائی جنگ و جدال کرنے کے لیے نہیں آیا, بلکہ وہ تو طواف کعبہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں, اور ہم آپ کو امان دیتے ہیں کہ آپ سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے. حضرت عثمان غنی کو کیوں بھیجا؟ اصل میں عثمان غنی کو اس لیے بھیجا, ابو بکر صدیق کو بھیج سکتے تھے, عمر فاروق کو بھیج سکتے تھے, مولا علی حیدر کرار کو بھیج سکتے تھے. عثمان غنی کا انتخاب کیوں کیا رسول کریم نے؟ مفسرین فرماتے ہیں اس لیے کہ عثمان غنی کے کفار پر بڑے احسان تھے اور کفار زیادہ تعداد میں عثمان غنی کو جانتے پہچانتے تھے. کیوں؟ یہ سخاوت کا بڑا بادشاہ تھا, ان کی بارگاہ میں جو بھی آتا تھا, جو بھی مانگتا تھا, آپ اسے عطا فرما دیا کرتے تھے. عثمان غنی کو رسول کریم نے فرمایا جاؤ تم جا کر کہہ دو آل مکہ کو, مشرکین مکہ کو, کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے. حضرت عثمان غنی پہنچے خانہ کعبے کے اندر, قریش نے دیکھا, بڑے خوش ہوئے,
کہ عثمان آج ہمارے قابو میں آ گیا ہے، لیکن انہیں خبر نہیں ہے عثمان جس شخصیت کو دل دے بیٹھا ہے وہاں اگر پتھر بھی دل دے تو واپس نہیں لے سکتا۔ یہ تو ناممکن بات ہے، کیسے ایسے ہو سکتا ہے کہ عثمان دیا ہوا دل واپس لے لے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ عثمان غنی آمنا سامنا ہو کفار مکہ سے، مشرکین مکہ سے کہنے لگے عثمان کیوں آئے ہو؟ فرمایا میں قاصد بن کے آیا ہوں۔ کس کی طرف سے؟ اپنے رسول کی طرف سے، اپنے رسول کی طرف سے۔ کیا پیغام لائے ہو؟ فرمایا میرے رسول نے بھیجا ہے، ہم عمرہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں، طواف کعبہ کرنے کے لیے آئے ہیں، جنگ کے لیے نہیں آئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے عثمان، ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، ہاں اگر تو طواف کعبہ کرتا ہے تو سامنے کعبہ جا چلا جا، طواف کعبہ بھی کر، عمرہ بھی کر۔ عثمان کا ایمان دیکھو، عثمان نے کہا کعبہ تو میرے سامنے ہے پر کعبے کا کعبہ جو سامنے نہیں ہے۔ عثمان اپنے رسول کریم کے علاوہ کبھی جنابے والا گوارا نہیں کرتا کہ میں طواف کعبہ کروں، میں خانے کعبے کا طواف کروں اور عمرہ ادا کروں اپنے رسول کے علاوہ۔ ادھر مشرکین مکہ نے یہ خبر اڑا دی کہ عثمان کو شہید کر دیا کفار نے۔ اللہ کے محبوب تک جب یہ بات پہنچی تو میرے مصطفیٰ کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بلایا، سب کو اکٹھا کیا ایک کیکر کے درخت کے نیچے جسے قرآن کہتا ہے تخت شجرہ، درخت کے نیچے سب صحابہ کو بلایا رسول کریم نے اور بیعت لی۔ ہاتھوں میں ہاتھ دو، کس چیز پر؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت کا کہا تو کچھ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ لگتا ہے عثمان نے طواف کعبہ کر لیا، عمرہ کر لیا ہے۔ رسول پاک نے پتہ کیا فرمایا؟ اوے عثمان اپنے پیغمبر کے بغیر طواف کعبہ کر ہی نہیں سکتا، یہ میرا ایمان ہے۔ اور وہی بات ہوئی نا جو عثمان کو کہا گیا طواف کعبہ کر، تو آپ نے فرمایا کعبہ تو ہے، کعبے کا کعبہ جو نہیں ہے میں کیسے طواف کروں؟ ادھر جب یہ خبر اڑی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا، حضور نے سارے صحابہ کو بلایا، بلا کر فرمایا ہاتھوں میں ہاتھ دو۔ سب نے ہاتھوں میں ہاتھ دیے، کس چیز پر؟ حضور نے کہا موت پر بیعت کرو۔ ہم کس پر بیعت کرتے ہیں؟ پیر صاحب کے ہاتھ پر۔ کس کے لیے؟ پیسے آئیں، کس کے لیے؟ بچے پیدا ہو جائیں، کس کے لیے؟ مالدار ہو جائیں، کس کے لیے؟ وظیفہ آ جائے، کس کے لیے؟ جھنڈے لگانے شروع کر دیے۔ نہیں، اصحاب پیغمبر نے بیعت کی کس کے ہاتھ پر؟ رسول کے ہاتھ پر۔ کس چیز کے لیے؟ عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے گا، یعنی موت پر۔ آقا جیسے آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ کوئی وظیفے کے لیے نہیں بیعت کی، بال بچے کے لیے نہیں، فرمایا سب کچھ عثمان پہ قربان کرنے کے لیے حضور ہم حاضر ہیں۔ حضور نے ہاتھ آگے کیا، سب نے بیعت کی۔ پھر زمانہ گواہ ہے، تاریخ حدیث کے اندر الفاظ ہیں موجود ہیں، میرے سرکار نے یہ دایاں ہاتھ اس طرح رکھا ہوا تھا، بایاں ہاتھ سامنے کیا، فرمایا او میرے صحابہ، 1500 صحابہ تھے، 1500 صحابہ، فرمایا او میرے غلاموں دیکھو یہ ہاتھ میرا ہے اور یہ ہاتھ عثمان کا ہے، اس ہاتھ پر میں اپنی طرف سے عثمان کی بات کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ اس ہاتھ پہ اللہ نے جب یہ منظر دیکھا تو رب نے فرمایا یہ نبی کا ہاتھ وظاہر تھا، لیکن اس ہاتھ پر رب العالمین کا ہاتھ موجود تھا، رب العالمین کا ہاتھ جو موجود تھا۔ توجہ چاہوں گا، جزاک اللہ، توجہ فرمایا رب العالمین کا ہاتھ موجود ہے۔ میرے مصطفیٰ نے جب بیعت کی نا، رب کو یہ منظر بڑا پسند آیا، رب نے اعلان کر دیا میرے محبوب جو تجھ سے وعدہ کر چکے ہیں وہ اللہ ان سے پیار کر چکا ہے، وہ اللہ کے بھی پیارے ہو چکے ہیں، مصطفیٰ کے بھی پیارے ہو چکے ہیں۔ تو اصحاب پیغمبر نے بیعت کی عثمان کے نام پر موت کی وجہ سے۔ فرمایا حضور آپ کا عثمان ہمیں بھی بڑا پیارا ہے۔ زمانے والوں کو رسول پاک نے بتا دیا عثمان کوئی چھوٹی شان کا مالک نہیں ہے، عثمان کی قدر وہ کرے گا جو قدر والا ہوگا، عثمان کی شان وہ سمجھے گا وہ جو ایمان والا ہوگا۔ عثمان کی شان کو جانچ پڑتال کرنے، اسے ناپنے تولنے والا ہمیشہ بدبخت تھا، بدبخت ہے اور بدبخت رہے گا۔ جو عثمان کی شان سمجھے اسے پتہ چلا چاہیے کہ صدیق اکبر کی صداقت زندہ باد، فاروق اعظم کی عدالت زندہ باد، عثمان غنی کی سخاوت زندہ باد، عثمان غنی کا حیا زندہ باد، حیدر کرار کی شجاعت
زندہ باد، اور علم حسین کی جناب والا بلندی بھی صبح قیامت تک زندہ و جاوید ہے۔ کون سمجھے عثمان کا مقام، میرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو کیسے آپ سمجھیں اور میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ سنو، رسول کریم علیہ السلام کا جو مسجد نبوی شریف میں ممبر ہے، بڑی اہم بات ہے، شاید آپ نے یہ سنی ہو یا نہیں سنی ہو، اگر سنی ہے تو دوبارہ اضافہ کر لیں۔ جو مدینہ شریف کا ممبر ہے اس کی 3 سیڑھیاں ہیں، 1 2 3 سیڑھیاں ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام اپنی زندگی پاک میں اس سیڑھی پر آرام فرمایا کرتے تھے، اس سیڑھی پر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب رسول کریم علیہ السلام نے دنیا سے کیا پردہ تو دور آ گیا تاجدار صداقت کا، سیدنا صدیق اکبر کا، تو آپ نے رسول کریم کی سیڑھی چھوڑی، نیچے والی سیڑھی پہ حاضر ہو گئے۔ اچھی بولو گا گل سمجھ آئی نہیں؟ آنکھوں سبحان اللہ۔ دوسری سیڑھی پہ حضرت بکر صدیق خطبہ دینے لگے، اور پھر ساری زندگی جب آپ زندہ رہے دوسری سیڑھی پہ خطبہ دیا، پھر آپ نے داغ مفارقت دیا، آپ دنیا سے گئے تو آپ کے بعد دور آ گیا لو کان بعدی نبی اللہ کان عمر ابن الخطاب الحق ینطق لسان عمر، لو کان بعدی نبی اللہ کان عمر ابن الخطاب، عمر فاروق کا دور آیا، آپ نے وہ دوسری سیڑھی چھوڑی اور تیسری سیڑھی پر بیٹھ کر خطبہ دینا شروع فرما دیا۔ یہ ادب بتا رہا ہوں، نسبت بتا رہا ہوں۔ اہل سنت اہل نسبت ہیں، اہل ادب ہیں، اور اہل نسبت اور اہل ادب ہی اہل جنت ہیں۔ تیسری سیڑھی پر کون خطبہ دے رہا تھا؟ عمر پاک۔ جب آپ شہید ہوئے مصلی رسول پر فجر کی نماز کے وقت، شہادت کے بعد کابینہ بیٹھی، شورا بیٹھی، فیصلہ کیا گیا کس کو امیر مقرر کیا جائے مدینہ طیبہ کا، تو سب نے بالاتفاق رائے پیش کی کہ عفان کے بیٹے عثمان کو، اچھی آنکھوں ذرا سبحان اللہ، عفان کے بیٹے عثمان کو خلیفہ مقرر کر دیا جائے۔ حضرت عثمان غنی جب خلیفہ بنے، اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ پہلی سیڑھی خالی، دوسری سیڑھی بھی خالی، تیسری سیڑھی بھی خالی، ہونا یوں چاہیے تھا عثمان آخری سیڑھی پہ بیٹھ کر خطبہ دیتے، لوگوں سے ہم کلام ہوتے، لیکن نہیں، عثمان نے ریت بدلی، اپنا جناب والا گزرا وہ پیچھے والا دور بدلا، عثمان غنی رسول اللہ کی سیٹ پہ بیٹھ گئے، رسول اللہ کی سیٹ پہ بیٹھ گئے۔ توجہ، یہاں پر بیٹھے اصحاب پیغمبر میں سے عثمان غنی سے سوال کیا، پیارے آقا گئے تو ابو بکر نیچے بیٹھے، ابو بکر گئے تو عمر نیچے بیٹھے، عمر گئے تو آپ حضور کی جگہ بیٹھ گئے، یہ ہمیں جملہ پسند نہیں آیا، بات کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ فرمایا او میرے حضور کے غلاموں، حکمت بڑی ہے، اگر میں ابو بکر صدیق کی جگہ بیٹھتا لوگ کہتے ہیں یہ ابو بکر کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا ہے، اگر میں عمر کی جگہ بیٹھتا لوگ کہتے ہیں یہ عمر کے مقابلے میں عمر جیسا بن گیا ہے، تو پھر رسول کی جگہ پہ سیٹ پہ کیوں بیٹھے عثمان؟ فرمایا رسول کی جگہ پہ بیٹھ کر میں نے زمانے والوں کو بتا دیا کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیٹ پہ اس لیے بیٹھا تاکہ لوگوں کو شک اور شائبہ نہ ہو کہ عثمان جناب والا برابری کر رہا ہے، لوگوں کو اس چیز کا علم ہے کہ میرے نبی جیسا نہ کل تھا نہ آج ہے نہ صبح قیامت تک مصطفیٰ کی ہم مثل آ سکتا ہے، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں۔ تو عثمان غنی نے یہ پیار اور محبت کی بولی سمجھا دی، فرمایا رسول کی جگہ بیٹھ کر میں زمانے والوں کو خود بھی بتا رہا ہوں اور انہیں پتہ بھی ہے کہ سرکار جیسا کوئی نہیں، اچھی آنکھوں ذرا سبحان اللہ، سرکار جیسا کوئی نہیں ہے۔ عثمان غنی کی یہ بڑی شان ہے۔ توجہ، میرے مصطفیٰ سے سرکار کتنا پیار کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر راوی حدیث پاک کے، سرکار نے فرمایا، حضرت عبداللہ عمر فرماتے ہیں سرکار نے فتنوں کا دور کیا، سرکار نے فتنوں کا جناب والا تذکرہ فرمایا، اور دوسری روایت نے سرکار نے جنتیوں کا تذکرہ فرمایا، جنت اہل جنت کا تذکرہ فرمایا۔
اور جب سرکار تذکرہ فرما رہے تھے تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں پاس سے ایک شخص چادر اوڑھی ہوئی منہ چھپایا ہوا ہمارے پاس سے گزرا، تو جب پاس سے گزرا تو سرکار نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ آل جنت ہے، یہ آل جنت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں جب یہ بات سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کی تو میرے دل میں یہ جناب والا طلب اور تمنا اور التجا اور آرزو پیدا ہو گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کے لیے آپ نے اشارہ مرمت فرمایا میں دیکھوں تو صحیح یہ کون ہے، دیکھوں تو صحیح ہے کون؟ کہتے میں قریب گیا، جا کر نقاب ہٹایا نا، پردہ ہٹایا تو عثمان نظر آئے، عثمان نظر آئے، عثمان نظر آئے۔ کہتے ہیں میں پھر مجھے یقین ہو گیا کہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے زور لاؤ میرے محبت نال پڑھو، ساڈے نبی دی اور ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسی اور دا بیان چنگا لگے دائی نہیں، وہ سونا ہو جیا جگہ وچوں لبدائی نہیں۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں سرکار نے اپنی زبان سے جو کہہ دیا یہ جنتی ہے تو میں نے آنکھوں سے دیکھ لیا، پردہ ہٹا کے دیکھا عثمان ہے، آل جنت ہے، تو کہتے ہیں یقین ہو گیا کہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، رسول اللہ کا پیغام، رسول اللہ کی عثمان سے محبت۔ اور میرے سرکار کا تو آپ کو پتہ ہے یہ اعلان عام ہے، سرکار نے کیا فرمایا نمازیں پڑھا کرو، سرکار نے کیا فرمایا جنازے پڑھا کرو، سرکار نے کیا فرمایا تم جناب والا اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، جنازہ آ جائے پڑھا کرو۔ ہوا ایسے سرکار کا دربار گور بار لگا ہے، سرکار کو حکم یا رسول اللہ ایک بندہ فوت ہو گیا، جنازہ پڑھا دیں آپ۔ حوالہ تاریخ الخلفاء کے اندر یہ حوالہ موجود ہے، اور جتنی روایت میں نے پیش کی اس کے حوالے الحمدللہ فقیر کے پاس موجود ہیں۔ کسی شخص کو کسی وقت بھی کوئی ٹینشن ہو فقیر حاضر ہے آپ کا حوالہ دینے کے لیے۔ سنیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوالے سے میں بات کر رہا، سرکار کی بارگاہ میں جنازہ لایا گیا، توجہ جنازہ، سرکار سے کہا گیا حضور آپ جنازہ پڑھا دیں۔ جس شخص کی ڈیوٹی ہے، میری ڈیوٹی ہے مسلح کی، آپ کہیں جنازہ پڑھائیں، میں نے پڑھا نہیں پڑھانا میری ڈیوٹی ہے، اور خود شریعت کا بادشاہ ہو، طریقت جن کے گھر کی ہو، شریعت جن کے گھر کی ہو، نبوت جن کے گھر کی ہو، حکومت جن کے گھر کی ہو، ولایت جن کے گھر کی ہو، حقیقت جن کے گھر کی ہو، نظر جن کے گھر کی ہو، نزاکت جن کے گھر کی ہو، عرفت جن کے گھر کی ہو، چاہت جن کے گھر کی ہو، مطابقت اور شریعت اور طریقت جن کے گھر کی ہو، اور گناہگاروں کو بخشوانا عادت جن کے گھر کی ہو، جن کے گھر کی ہو، وہ اگر اعتراض کریں یا انکار کریں جنازہ پڑھانے سے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے حضور جنازہ ہے آپ جنازہ پڑھا دیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھاتا، جنازہ نہیں پڑھاتا، توجہ جنازہ پڑھا دیں یا رسول اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھاتا۔ میرے محبوب کیوں؟ غلاموں نے ہاتھ باندھے سونے وعد کیا ہے، کیوں نہیں جنازہ پڑھاتے؟ میرے پاک پیغمبر تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہتی دنیا تک یہ اعلان عام کر دیا، فرمایا میں جنازہ پڑھاؤں گا لیکن اس کا جس کے سینے میں ایمان ہوگا، ایمان والا بولے سبحان اللہ، جس کے سینے میں ایمان ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جب سرکار کی بارگاہ کے اندر جنازہ پیش کیا گیا، سرکار نے فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھاتا۔ غلاموں نے عرض کی سونے کی گل ہے کیوں نہیں جنازہ پڑھا دے ہو؟ سرکار نے فرمایا اصل میں جو مرنے والا شخص ہے جس کا جنازہ ہے یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا، اللہ اکبر، یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا، یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا، بخیل تھا، میرے عثمان کی بات آ جائے تو یہ اسے مایوب سمجھتا تھا، وہ عثمان کے بارے میں یہ بغض رکھتا تھا۔ تو عثمان کا آقا اور سسر، عثمان کا جناب والا پیارا آقا کب یہ گوارا کرتا ہے کہ عثمان کے جناب والا دشمن اور برا خیال کرنے والے کا محمد رسول اللہ جنازہ پڑھائیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ نے اعلان کر دیا کہ جو عثمان سے بغض رکھے اس کا جنازہ خود پیغمبر نہیں پڑھا سکتے۔ آج لوگ ہمیں منطق پڑھاتے ہیں، آپ فلاں کا جنازہ پڑھائیں، فلاں کا جنازہ پڑھائیں۔ جب کوئی بندہ عثمان کا منکر ہو تو ہم ایسے بندے کا جنازہ پڑھا سکتے ہیں؟ رسول کریم نے بتا دیا نہیں۔ اور فقہ کا مسئلہ بھی سن لیں، مسئلہ بھی ایک سماعت فرما لیں، میں بڑی دلائل کے ساتھ بات کرتا ہوں۔
فقہ کا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ جو شخص زندگی میں کسی امام کو امام تصور نہیں کرتا، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، کوئی عمل نہیں کرتا اس کے پیچھے، مرنے کے بعد وہ امام اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ پھر سنیں، جو شخص زندگی میں کسی امام کو اچھا نہیں جانتا، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، اور یہاں تک کہ وہ بندہ فوت ہو گیا، اب امام وہی ہے۔ اب حکم کیا ہے؟ اب ہماری شریعت فقہائے احناف کے نزدیک وہ امام اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ کیوں؟ اس نے دل سے اسے قبول ہی نہیں کیا ہے۔ دل سے ایک عام بندہ امام کو قبول نہ کرے، امام جنازہ نہیں پڑھا سکتا، تو عثمان غنی کا بغض رکھنے والے کا جنازہ اہل سنت کا عالم دین کیسے پڑھا سکتا ہے؟ اچھی سنیو ذرا کان کھول کے، تو کہا کہ پکڑے نہ کرو، سینے دماغی پایا کرو، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے جس شریعت کے ہم وارث ہیں، جس طریقت کی فکر ہم رکھنے والے ہیں، یہ شریعت بھی بڑی افضل و اعلیٰ ہے، یہ طریقت بھی بڑی افضل و اعلیٰ ہے۔ سنیے اگلی بات، اختتام کی طرف جاتا ہوں۔ میرے سرکار نے نبی مکرم تاجدار مدینہ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ سیدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ عتیقہ سیدہ عائشہ الصدیقہ، آپ راوی حدیث پاک کی، حدیث ہے ترمذی شریف کے اندر اور جمیع حدیث کی کتب کے اندر موجود ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میں اپنے پاک پیغمبر کی بارگاہ میں موجود تھی، تھوڑی دیر گزری، فدق الباب، دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے پوچھا آنے والا کون ہے؟ جواب دیا انا ابا بکر، عائشہ میں تیرا باپ ابو بکر آیا ہوں۔ صدیق اکبر کی بات ہے تو پھر بھی ہم دھڑلے سے بات کرتے ہیں، فاروق اعظم کی بات ہے پھر بھی جگمگا کر بات کرتے ہیں، عثمان غنی کی بات ہے پھر بھی للکار کے بات کرتے ہیں، حیدر کرار کی بات ہے پھر بھی خوش ہو کر گج بج کے علی علی کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ مصطفیٰ کے وفادار ہیں، اور جو جو وفادار ہے ان سے ہمارا پیار ہے، پیار ہے، اس سے ہمارا پیار ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میں نے سرکار سے کہا حضور میرے بابا آئے ہیں، سرکار لیٹے ہوئے تھے، فرمایا آنے دو، اجازت ہوگی، آ جاؤ ابو بکر۔ ابو بکر صدیق آئے، تھوڑی دیر بیٹھے، وہ اماں عائشہ کہتی ہیں بیٹھے، اپنا کام کیا، کچھ تھا سرکار سے، چلے گئے۔ تھوڑی دیر گزری، فدق الباب، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ فرمایا انا عمر، میں عمر آیا ہوں۔ کیسا بارگاہ رسالت ہے جہاں پہ پل پل بر بر میں کبھی صدیق اکبر آتے ہیں، کبھی فاروق اعظم آتے ہیں، اور کبھی ملائکہ اترتے رہتے ہیں۔ عثمان، حضرت عمر، سرکار نے فرمایا عائشہ آنے دو، آ گئے، تھوڑی دیر بیٹھے چلے گئے، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، تھوڑی دیر گزری، کون؟ فرمایا انا عثمان، میں عثمان آیا ہوں۔ سرکار نے فرمایا رک جاؤ، عائشہ خاموش، رک جاؤ۔ سرکار لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھے، اپنے کپڑے درست کیے، سرکار نے اپنے کپڑے درست فرمائے اور ٹھیک ہو کے بیٹھ گئے۔ فرمایا اب عثمان کو اجازت ہے، آ جاؤ عثمان، عثمان اجازت ہے، آ جاؤ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے بڑا عجیب منظر دیکھا، میرے باپ صدیق اکبر آئے تو سرکار لیٹے رہے، فاروق اعظم آئے تو لیٹے رہے، عثمان آئے تو فرمایا رک جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد آئے، سرکار اٹھ کے بیٹھے، کپڑے اپنے درست کیے، پھر کہا عثمان اجازت، آ جاؤ۔ عثمان بھی اپنی بات کر کے جب چلے گئے نا، تو امت کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہ کثیرن کثیرہ، آپ وہ واحد خاتون ہیں ازواج محترات میں کہ جنہیں رسول کریم علیہ السلام کا سب سے زیادہ پیار نصیب ہوا ہے، اور جن کے حق میں سورہ نور کی متعدد قرآن کی آیات مقدسہ نازل ہو کر ثابت کر دیا میرا نبی بھی صاف ستھرا ہے اور نبی کی بیوی عائشہ بھی صاف اور ستھری اور پاکیزہ ہے۔ عائشہ صدیقہ نے جب یہ منظر دیکھا نا، ابو بکر گئے، عمر گئے، عثمان گئے، تو بیٹھ کے اپنے سر کے تاج رسول مکرم کی بارگاہ میں۔ ایک میاں بیوی کا محبت کا رشتہ اپنا ہوتا ہے، لیکن در میاں بیوی بھی ہیں اور امت کی ماں بھی ہے اور کائنات کا نبی بھی ہے اور رسولوں کا سلطان بھی ہے اور امام بھی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ تیرے میرے پاک پیغمبر کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوں، یا رسول اللہ، آج عجیب منظر دیکھنے کو ملا۔ یا رسول اللہ بات کیا ہے؟ ابو بکر آئے تو ویسے ہی آپ نے بلا لیا، عمر آئے تو ویسے ہی بلا لیا، عثمان آئے تو آپ اٹھ کے بیٹھے، تھوڑی دیر بعد بلایا، بات کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ میرے سرکار نے فرمایا عائشہ دراصل بات یہ ہے عثمان وہ شخص ہے جس سے اللہ کے عرش کے فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں، آسمانی فرشتے بھی آسمان سے حیا کرتے ہیں۔
تو میں حیا نہ کروں عثمان سے؟ یار جس کے حیا کا سبق خود کملی والا دے، جس کے ادب کا طریقہ خود رسالت مآب دے، اس عثمان کو کون بلا سکتا ہے؟ کون بلا سکتا ہے اس عثمان کی شان کو؟ کون گٹا سکتا ہے عثمان کی شان کو؟ تو عثمان وہ ہے جن کو میرے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب والا محبت کے ساتھ چنا۔ آخری بات اور بات ختم سنیں، نبوت جن پہ ناز کرے انہیں رسول مکرم کہتے ہیں، رسالت جن پہ ناز کرے انہیں محمد رسول اللہ کہتے ہیں، صداقت جن پہ ناز کرے انہیں صدیق اکبر کہتے ہیں، عدالت جن پہ ناز کرے انہیں عمر فاروق کہتے ہیں، حیا جن پہ ناز کرے انہیں عثمان غنی کہتے ہیں، شجاعت جن پہ ناز کرے انہیں مولا علی حیدر کرار کہتے ہیں، جنت جن پہ ناز کرے انہیں حسنین کریمین کہتے ہیں، حسنین کریمین کہتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کا جنازہ عمر فاروق نے پڑھایا، عمر فاروق کا جنازہ حضرت صہیب رومی نے پڑھایا، حضرت عثمان غنی کا جنازہ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر بن عوام نے پڑھایا، زبیر بن عوام نے پڑھایا، اور مولا علی کا جنازہ آپ کے لخت جگر حسنین یعنی حضرت امام حسن مجتبی نے پڑھا کر بتا دیا ابو بکر کا جنازہ بھی ایمان والا پڑھائے گا، عمر کا جنازہ بھی ایمان والا پڑھائے گا، عثمان کا جنازہ بھی ایمان والا پڑھائے گا، علی کا جنازہ بھی ایمان والا پڑھائے گا، طلحہ و زبیر کا جنازہ بھی ایمان والا پڑھائے گا۔ اور مسلمانوں آپ کو یہ علم میں ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اصحاب پیغمبر کے وفادار ہیں، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے صدیق کا جنازہ کس نے پڑھایا، فاروق کا جنازہ کس نے پڑھایا، عثمان کا جنازہ کس نے پڑھایا، عمر کا جنازہ کس نے پڑھایا، علی کا جنازہ کس نے پڑھایا، اور آپ نے خلافت کتنا عرصہ کی؟ بات ختم۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد خلافت راشدہ 30 سال ہے۔ کتنے سال بولو؟ 30 سال۔ ان خلافت راشدہ میں 6 مہینے حضرت امام حسن کے بھی شامل ہیں، تب جا کے خلافت راشدہ بنتی ہے۔ بہرحال موضوع میرا اور بھی تھا، وقت ختم ہو چکا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے جو 18 ذوالحج کو 82 سال کی عمر میں اپنے گھر کے اندر مصلی رسول پر روزے کی حالت میں قرآن پڑھتے ہوئے جو شہید ہوا، جسے زمانہ صبح قیامت تک شہید ملت اسلامیہ کہے گا، اس کا نام عثمان ہے۔ اور آج فقیرہ والی مسجد میں اعلان ہو رہا ہے کہ یا رسول اللہ ہم اپنے داماد کا تو حیا کرتے ہیں، جب تک جسم میں جان ہے آپ کے ہر داماد کا بھی حیا کریں گے، آپ کی ہر نسبت کا بھی حیا کریں گے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ پرے خواہ کے جل جائیں جل جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ جزاک اللہ واحسن الجزا وما توفیقی الا باللہ۔ سنتیں ادا فرمائیں۔